معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، ہم مسلمانوں کا جو نیا سال ہے وہ یکم المحرم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ، اللہ رب العزت کی ذات نے اسلامی سال میں اور اسلامی تاریخ میں ایک عجیب منطق اور فلسفہ رکھا ہے۔ کسی چیز کی ابتدا خوشی سے ہوتی ہے۔ ہم مسلمانوں کے نئے سال کی ابتدا جو ہے وہ دکھ اور تکلیف سے ہے، اور سال کا اختتام بھی قربانی مانگتے ہیں اور سال کا آغاز بھی قربانی مانگتے ہیں۔ سال کا آغاز دیکھا جائے تو یکم محرم الحرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر مبارک مراد رسول داماد علی و فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حسنین کریمین کے چچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کا دن ہے، اور اسی طریقے سے 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو ہم مسلمان خوشی کس چیز کی منائیں؟ ارباب علم و بصیرت، آپ خود پڑھے لکھے ہیں، اہل علم لوگ ہیں، سارا سال اور ساری زندگی آپ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب آپ سنتے آئے ہیں، لیکن آج میں کچھ آپ سے جو باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم مسلمان ان ساری چیزوں کو ہر سال سنتے ہیں، ہر سال کی ریپیٹیشن پہ اس کو سنتے ہیں؟ کیا ہم یہ محاسبہ کریں اور ہم یہ سوچیں، کیا ہم اس کو قصے کہانیوں کی طرح لیتے ہیں یا ہسٹوریکل جو سٹوریز ہوتی تھیں ان کی طرح لیتے ہیں؟ ہم اس چیز کا جو بنیادی فلسفہ ہے، اس چیز کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے، اس چیز کی جو بنیادی تھیوری ہے، ہم اس سے کیوں دور ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، فضائل، مناقب، ان کا مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق وہ ہیں، ان کی شان اور فضائل یا ان کے درجات میں یا ان کی شخصیت میں صرف اگر سوچا جائے تو ایک چیز ہی بہت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اللہ سے مانگا ہے اپنی دعاؤں میں۔ سارے جہانوں کا سردار، جو وجہ کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء اللہ کے حضور جس کو مانگ رہے ہیں، اٹس مین اس کی کوئی نہ کوئی تو اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات۔ دوسری چیز، فلسفہ فاروقی ہے کیا چیز؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد ہمیں ان خلفائے راشدین، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہوں، چاہے آل رسول ہوں، چاہے اہل بیت ہوں، ہمیں ان کی زندگیوں کا جو نتیجہ ہے، ان کی زندگیوں کا جو فلسفہ ہے، ہمیں اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے کہ بنیادی طور پر ان کی زندگیوں کا فلسفہ کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شیر جوان، بہادر جوان، اسلام لانے سے قبل بھی حضرت عمر فاروق زمانہ جاہلیت میں مشرکین کے سفیر تھے،
عرب ممالک سے دیگر ممالک کی طرف جب کوئی چڑھائی کرنی ہوتی تھی یا کوئی بھی معاملات ہوتے تھے جو سفارتی معاملات ہوتے ہیں تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے. دراز قد بہادر، جس سے چاہا جہاں چاہا ٹکرا گئے، اور بہت ایک خون خوار طبیعت تھی اسلام لانے سے پہلے. جس سے چاہا ٹکرا گئے، جس سے چاہا الجھ پڑے، اور آپ کی بہادری کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کے تمام مشرکین، تمام عرب آپ سے ڈرتا تھا آپ کی بہادری کی وجہ سے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو اس وقت مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ بنایا، تو اس کو سر انجام دینے کی جو ریسپانسبلٹی تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حامی بھری کہ میں قتل کروں گا معاذ اللہ، اور تلوار نکالی اور چل پڑے. چلتے ہوئے راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ حضرت حذیفہ بھی ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ خونخوار حالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں تو پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یار یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا انہوں نے دعوت دینا شروع کی ہے کہ بیٹا باپ کے خلاف ہو گیا، بھتیجا چچا کے خلاف ہو گیا، ماں بیٹے سے الگ ہو گئی، خاندانوں کے خاندانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا خاندانی نظام، عرب قبائلی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، میں معاذ اللہ ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر گیری کرو. کیا مطلب تمہارا؟ انہوں نے کہا آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان لا چکے ہیں. تو وہاں آگے جانے کی بجائے وہیں سے چلے گئے، اپنی بہن کے گھر دستک دی. تو بہن کو جب پتہ چلا کہ عمر آئے تو ڈر گئے، اندر داخل ہوئے، کہا کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، اور یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ تم ایمان لا چکے ہو؟ تو بہنوئی کو حضرت سعید بن زید کو بھی تھپڑ مارا اور اپنی بہن کو بھی تھپڑ مارا. جب اپنی بہن کو تھپڑ مارا تو اس وقت حضرت فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا کہ آیا عمر، چاہے تم میری جان لے لو، میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، لیکن جو ایمان ہم لا چکے ہم اس سے منحرف نہیں ہوں گے. اگر طاقت میں حسب نسب میں تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی فاطمہ بنت خطاب ہوں. اب یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عمر نا ایک دم کانپ گئے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ فاطمہ، آپ ارباب علم و بصیرت ایک لمحے کے لیے سوچیں، عرب میں عورت کا سوال جواب آرگو کرنا پاسبل ہی نہیں تھا. تو حضرت عمر ششدر رہ گئے کہ یہ کون سا مذہب ہے جس نے عورت کو بھی زبان دے دی ہے، عورت کو بھی مقام دے دی ہے. تو کہا اچھا بتاؤ مجھے کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے فوراً کہا عمر ناپاک ہو، نجس ہو، تم پہلے غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر اس کے بعد. تو اس وقت سورۃ طٰہٰ کی آیات جو تھیں وہ نازل ہوئی تھیں اور وہ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی وہ آیات سنی اور رونے لگ گئے. اور پھر وہ وہی تلوار جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کے لیے لے کر جا رہے تھے. عرب کا دستور تھا کہ وہاں عرب کی ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ جو عرب قبائل یا سردار ہوتے ہیں وہ تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کر رکھتے تھے اور جو غلام ہوتے ہیں وہ گلے میں تلوار ڈال کر رکھتے تھے. قرآن سننے کے بعد تلوار کو گلے میں لٹکا لی. لٹکانے کے بعد سیدھا بارگاہ رسالت میں پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ صحابہ گھبرا گئے. کہا یا رسول اللہ عمر آیا ہے اور خون خوار ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، کہاں آنے دو، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو معلوم تھا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں عمر کو، آنے دو۔ عمر غلط ارادے سے نہیں آیا۔ حضرت عمر آئے، ایمان لائے، کلمہ پڑھا، سارا کچھ، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہلچل مچ گئی، آنا جانا شروع ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ صحابہ کہاں آ جا رہے ہیں؟ تو کہا عمر یہ وضو کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی ہم نماز ادا کریں گے۔ یا رسول اللہ نماز کہاں ادا کریں گے؟ یہیں پہ ادا کریں گے۔ کیوں؟ تو کیا کعبۃ اللہ میں نماز نہیں ہوتی؟ کہا عمر کیوں نہیں ہوتی، لیکن مشرکین مکہ اور کفار جو ہیں وہ وہاں نماز نہیں ادا کرنے دیتے۔ قربان جاؤں عمر فاروق، میرے ماں باپ آپ پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی عدالت پر قربان ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ عمر کے ایمان لانے کے بعد بھی اگر یہاں نماز ادا کریں، نہیں، ہم ادھر ہی ادا کریں گے۔ تو وہاں پر پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمراہ ہیں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کر مشرکین مکہ سے کہا ہاں آج کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں عمر کے ہاتھوں مارا جاؤں؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بیوہ کرا دوں؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو یتیم کرا دوں؟ آؤ عمر کا مقابلہ کرو۔ یہ شجاعت، یہ درس، یہ فلسفہ فاروقی ہے۔ اور اس سے آگے چلیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یا ان کی تائید میں کم و بیش اللہ رب العزت کی ذات نے 25 قرآن کی آیات حضرت عمر فاروق کی تائید میں اتاری ہیں، یعنی کہ جو اوپینین حضرت عمر فاروق کی ہوتی تھی تو اللہ نے اس کو ایکسپٹ کیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے عمر فاروق کی اوپینین۔ 25 قرآن کی آیات۔ سیدنا عمر فاروق کے فضائل اور مناقب جتنے بیان کیے جائیں کم ہیں۔ ارباب علم و بصیرت، اب بات یہاں پر آ جاتی ہے تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام، مرتبہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اپنا ہے، عمر فاروق کا مقام اپنا ہے، عثمان ذو النورین کا مقام اپنا ہے، مولا علی کا مقام اپنا ہے، حسنین کریمین کا مقام اپنا ہے، آل رسول اہل بیت کا مقام اپنا ہے۔ ہم ان میں آپس میں تضاد نہیں تھا، ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، ان کا آپس میں جھگڑا نہیں تھا، ان کا آپس میں مقابلہ نہیں تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ پھر آج کے دور میں ہم 1500 سال بعد کے لوگ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں نفاق ڈالنے کی کوشش کریں، ہم ان کو گریڈنگز دینا شروع کر دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ جی فلانا زیادہ سپیریئر ہے، فلاں کم سپیریئر ہے، میں اس کو فالو کروں گا، میں اس کو نہیں فالو کروں گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی تائید کرو گے، جس کی اقتداء کرو گے، ہدایت پاؤ گے۔ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو خود اپنے آپ کو اہل بیت کا غلام اور خادم کہتے تھے، حسنین کریمین کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کوئی فیصلہ اور کوئی شورا کا ٹاپ لیڈر جو شورا کے ممبران تھے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خاص مقام حاصل تھا۔ آپ حضرت عمر فاروق کے دور میں قاضی القضاء تھے، یعنی کہ چیف جسٹس تھے۔ کوئی مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ اور اسی چیز کو آگے چلتے جائیں، آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت کلثوم، حضرت سیدہ کلثوم سلام اللہ علیہا حضرت عمر فاروق کی اہلیہ ہیں۔
ہم کن تضاد میں، ہم کن تفرقہ بازی میں، ہم کن تقسیموں میں پڑ چکے ہیں۔ ارباب علم و بصیرت، ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیں اپنا تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کو اچھا سمجھیں اور کسی کو برا سمجھیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہم تک پہنچے ہے۔ ایک آخری بات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا ایک مکتبہ فکر ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کاز آف ڈیتھ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کاز آف ڈیتھ تھے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے نا حضرت فاطمہ، تو ان کی بیٹی حضرت ام کلثوم رسول اللہ کی بھی بیٹی ہو گئی، فاطمہ کی وجہ سے نانا ہو گئے نا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو کیا ام کلثوم حضرت عمر کی بیوی نہیں ہے؟ کیا کوئی انسان اپنی بیوی کے قاتل کو اپنی بیٹی نکاح میں دے گا؟ کیا آگے حسنین کریمین کی نسل میں ان کے بچوں کے نام میں عمر فاروق موجود ہے، عمر نام موجود ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوحات کو دیکھا جائے تو 22,530 مربع میل کا فاتح ہے، اور زمین پر سوتا ہے، زمین پر بیٹھتا ہے، فیصلے فرماتا ہے، تکبر نہیں ہے، عاجزی ہے۔ 17 پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کر یہ درس اور یہ فلسفہ آنے والے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے کپڑوں میں عزت نہیں رکھی۔ پولیس کا نظام حضرت عمر فاروق نے بنایا، عدالتوں کا قیام حضرت عمر فاروق نے بنایا، فوجی چھاؤنی کا جو نظام تھا حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جامع ترمذی میں فرمان اقدس ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں حضرت عمر فاروق کا جنت میں محل دیکھا ہے، لیکن عمر تیری غیرت کی وجہ سے میں اندر میں داخل نہیں ہو سکا۔ اور عاجزی اور ایمان اتنا عشرہ مبشرہ میں ہے، اور اس کے باوجود آپ کو یہ ڈر تھا کیا کہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہے۔ ارباب علم و بصیرت، یہ فلسفہ فاروقی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت اور انہیں فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات صحابہ والا ایمان، صحابہ والا تقوی، اس مقام تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم ان کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بغض صحابہ سے بچائے۔ بغض صحابہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ یا وجیہ دینی والکرم وحلیف العلم والحکم